ہزاروں تک پہنچ گیا۔ جس وقت یہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ شروع ہوا، حضرت کے اوپر جو الہامات اور القاءات اور ان کو جو یہ سلسلہ عطا کیا، تو وہ فرماتے تھے حضرت کے مجھے بتائے جاتے ہیں کہ آپ شاذلی ہو، اور سلسلہ شاذلیہ مفقود تھا، اور اللہ نے اس زمانے میں دوبارہ اجاگر کر دیا۔ ہر زمانے کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی سلسلہ اللہ اس کو امام بنا دیتا ہے، اور وہ سلسلہ پوری دنیا میں رائج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے کم عرصے میں اللہ نے اس سلسلے کو فروع دیا۔ اس کی وجوہات یہ کہ جس سلسلے کو اللہ فروع دیتا ہے تو اس کو زمانے کا امام بنا دیتا ہے، وہ سلسلہ آگے رواں دواں ہو جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں لوگ جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ خود بخود آتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہاں جاؤ تو بس سلسلے کی باتیں ہوتی ہے، سلسلے کی باتیں ہوتی ہے، شیخ کی باتیں ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں کرتے، اور فلاں کی باتیں نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی باتیں نہیں کرتے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے یہ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، یہ جو سلسلے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے عطا کیے، جو یہ شیوخ ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے عطا کیے، یہ جو نسبتیں ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے عطا کی۔ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں اللہ رب العزت ایک مجدد پیدا کرتا ہے، وہ زمانے کے اندر اجتہاد شروع کر دیتا ہے، سسٹم نظام نیا کر دیتا ہے، ہر معاملات نئے کر دیتے ہیں، ہر نظام نیا ہو جاتا ہے۔ آپ سے پہلے، اس سے پہلے لوگ سلسلے چلاتے تھے، وہ چلتے پھرتے ذکر نہیں کرتے تھے، وہ کروڑوں میں ذکر نہیں کرتے تھے، وہ مراقبات کرتے تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں مراقبات تھے، چشتیہ میں مراقبات تھے، سہروردیہ میں مراقبات تھے، نہیں تھا، بس ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پہ ذکر کرنا، ایک ہی ٹائم پہ ذکر کرنا۔ قرآن نے چلتے پھرتے ذکر فرمایا، صحابہ نے چلتے پھرتے ذکر کیا، شریعت نے چلتے پھرتے ذکر کیا، سب کو چلتے پھرتے ذکر پہ لگایا۔ وہ اسی سلسلے نے لگا دیا کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری زبان کی یاد میں تر رہے، اللہ کے یاد میں ایسی تر رہے، دل بکار دست بکار دل بیار رہے، دست بکار دل بیار رہے، کہ ہمارے دل اللہ کے ساتھ مل جائے۔ خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی کھل رہا تھا، کوئی بول رہا تھا۔ ساری مجلس ختم ہونے کے بعد خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا، اتنے ٹائم میں جب آپ لوگ بیٹھے رہے، سنتے رہے، کس کا دل اللہ کی یاد سے غافل رہا اور کس کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہا، کس کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہا؟ سب خاموش رہے۔ اب خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ جو دل اتنے ٹائم میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہا، چاہے جو میرے باتیں، میری زبان انسانوں کے ساتھ چلتی رہی، لیکن دل اللہ کے ساتھ تھا۔ تو خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی اپنے دل کو ایسے بناؤ۔ ہمارے ہاں سارے مسئلے یہ شاگرد بولتے ہیں حضرت آپس میں اختلافات ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بھائی یہ نہیں ہو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہے، یعنی جو
یہ صحابہ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق، اتفاق، محبت آپس میں رہتے ہیں. اوروں کے لیے، کفار کے لیے سخت جان ہے، کفاروں کے لیے سخت کڑے ہوتے ہیں. آپس میں یہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو معافی والی غلطی کرتے ہیں کہ معاف کرنا سیکھے ہے. انہوں نے حضور کے پاس صحبت میں یہ چیز سیکھی کہ معاف کرنا سیکھو. معاف کرنا، چاہے آپ کی غلطی ہو، دوسروں کی غلطی ہو، کسی کی بھی غلطی ہو، معاف کرنا سیکھو. ہمیں یہی سکھایا حضور نے، ہمیں صحابہ نے یہی سکھایا. اگر آپس میں ساتھیوں میں اختلاف آ جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ توڑ ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو. دل کو صاف کرو. اتفاقی جھگڑے سب لوگوں میں آتے. جھگڑے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اس سلسلے میں جھگڑے بہت زیادہ ہے، اس سلسلے میں بد اتفاقی بہت زیادہ ہے. اس سے کوئی بھی نہیں ہے. دل صاف ہونے چاہیے انسان کو، اس لیے کہ صحبت میں صالحین. تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل اندر سے صاف ہو. آپ کے دل کے اندر کسی کا بغض، کسی کا حسد، کسی کا کینہ، کسی کا تکبر اور کسی کا بھی نہ ہو. صرف اللہ کے ساتھ جو بھی کام کرو مخلوق کے لیے نہیں کرو، صرف اللہ کے لیے کرو، صرف اللہ کے لیے کرو. تصوف کا مقصد یہ ہے نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، سب کچھ تو، سب کچھ تیرا. جن کے دل صاف ہوتے اللہ ان سے کام ہے. آپ بڑے بڑے تہجد پڑھو، اشراق پڑھ لو، چاش پڑھ لو، اوابین پڑھ لو، 5 وقت نماز پڑھو، قرآن پڑھ لو، 24 گھنٹے ذکر میں رہو. لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کا بغض، کسی کا حسد، کسی کا کینہ، آپ کے دل میں کسی کے لیے بری خیالات، بری چیزیں بیٹھی ہے تو یہ چیزیں آپ کو کبھی نہیں بخشے گی. آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ کا دل صاف ہوگا اور یہ چیزیں بھی ہوگی تو نور علی نور ہو جاؤ گے، نور علی نور ہو جاؤ گے. انسان تصوف کا مقصد کیا ہے؟ ہم آتے کس لیے؟ کہ نماز کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے، قرآن کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے، روزے کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے. روزہ تو سب رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے. نماز تو سب پڑھتے، نماز کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دل کے اخلاص سے اور اپنے دل کے ساتھ نماز آپ کا دل بھی سجدہ کرے. صرف ماتھا سجدہ نہ کرے اللہ کے سامنے کہ ہم نے صرف ماتھا جو ہے نا اللہ کے سامنے رکھا، دل نہیں رکھا، بلکہ دل بھی اللہ کے سامنے رکھو. اصل سجدہ یہی ہے اور اسی کو قبولیت ملتی ہے اور اسی نماز کو قبولیت ملتی ہے کہ کعبہ آتے تو خانہ کعبہ کا طواف کے ساتھ آپ کو خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ وہ تجلیات میں محسوس ہو جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے. یہی آپ کو تصوف سکھاتا ہے کہ تصوف آپ کو ہر چیز کی حقیقت بتاتا ہے، علم کی حقیقت بیان کرتا ہے. علم آپ کے اوپر کھولتا ہے، قرآن کی حقیقت آپ کے اوپر کھولتا ہے. قرآن کے اندر جو بھی آپ کے اندر اس کے اجتہادات، جو بھی مسائل، وہ اللہ آپ کے اوپر کھول دیتا ہے جب آپ اپنے دل کو صاف رکھو گے، جب آپ کسی شیخ سے بیعت ہوگے. اسی لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. کہہ رہے مولانا رومی اس وقت تک مولوی نہیں بن سکا، مولانا رومی اس وقت تک مولوی نہیں بن سکا جب اس نے شمس تبریز کی غلامی نہیں کی. جب اس نے شمس تبریز کی غلامی کی تب وہ مولانا رومی بن گیا. یعنی کمال تک پہنچنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کے ہاں بیعت ہونا پڑے گا، وہاں سے آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کمال تک پہنچو گے. الحمدللہ اس سلسلے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، آخر میں ایک ادارے کی ضرورت تھی. ادارے دارالعلوم اہل بیت اطہار حضرت کی دعاؤں سے اور ان کی کاوشوں سے اس ادارے کی بنیاد بھی رکھی گئی اور آج وہ ادارہ چمکتا دمکتا ہو گیا. آپ اور ہم سب اس کے لیے دعا کریں گے اور محنت کریں گے کہ یہ ادارہ بھی جس طرح اس سلسلے کو اللہ نے چمکایا، پوری دنیا میں اس کا فیض پھیلایا، اسی طرح اس ادارے کے لیے بھی محنت کرے کہ اس ادارے کا فیض بھی پورے دنیا اور سارے عالم میں پہنچ جائے. باقی بیان انشاءاللہ حضرت فرمائیں گے.